مثنوی مولانا روم کی دنیا میں بہت پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں سے زیادہ گورے پڑھتے ہیں، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے، وہ پڑھتے ہیں خوب اس کو۔ مولانا روم نے اس میں ایسی ایسی حکایتیں لکھی، کبھی موقع ملے دیکھیے، میں اپنے علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کو دیکھیے، بڑی حکمت کی باتیں اس میں۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک آبادی میں ایک امام صاحب تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ اس آبادی میں ایک گڑھیا رہتا تھا جو بکریاں اپنی چراتا تھا، بکریاں پالے ہوئے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی آبادی میں چراگاہ نہیں تھی، چرانے کے لیے اسے دوسری آبادی میں جانا پڑتا تھا، اور اس کی آبادی اور چراگاہ کے درمیان دریا بہتا تھا، راستہ نہیں تھا، تو کشتی سے اسے جانا پڑتا تھا۔ کشتی میں وہ خود بھی سوار ہوتا، اپنی بکریوں کو بھی سوار کرتا، تو جو ملاح تھا کشتی کا روز آنا اس سے 2 آنے ادھر سے لیتا، اور شام کو جب واپس آتا تو 2 آنے ادھر سے لیتا، 4 آنے روز آنا اس کے بکری کے چرانے پہ خرچ ہوتے تھے۔ مولانا روم پر وہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ روز آنا 4 آنے کا خرچ میرا، ان بکریوں کے لانے لے جانے میں، چراگاہ کا تو کوئی خرچ نہیں، لیکن یہ لانا لے جانا بڑا مہنگا۔ تو وہ امام صاحب سے ملا، امام صاحب سے کہا امام صاحب آپ سب کو دعا بتاتے، ہر چیز کی، کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، استنجا خانے میں جانے سے پہلے کی دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، ہر چیز کی دعا، تو کیا دریا بھی پار کرنے کی کوئی دعا ہے کہ بغیر کشتی کے پار کریں؟ اب امام صاحب پڑے چکر کیا بتائیں اس کو؟ بھئی کشتی پہ بیٹھنے کی تو دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، لیکن بغیر کشتی کے پار کرنے کی دعا تو ابھی کہیں نہیں پڑھی ہے۔ امام صاحب نے کہا بھئی کوئی دعا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ایسی دعا تو نہیں پڑھی کہ بغیر کشتی کے پار کر لے۔ اب وہ دیہاتی آدمی کا نا دعا تو ہوگی، ضرور ہوگی، سب کو آپ دعا بتاتے ہیں، ہم کو اگر آپ بتا دیتے تو یہ 4 آنے ہمارے روز کے بچ جاتے۔ امام صاحب نے ٹالا اس کو، یار ہر چیز کی دعا نہیں ہوتی، چلو جاؤ۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ آیا، اس نے کہا امام صاحب دیکھیے بتائیے ضرور، آج تو بغیر بتائے میں جا نہیں سکتا۔ امام صاحب بھی آئے جذبات، انہوں نے کہا جاؤ، جب دریا پار کرنا ہو تو اپنی بکریوں کو اکٹھا کرو، اپنا تہبند اوپر باندھو اور بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کرو، انشاءاللہ پار ہو جاؤ۔ اس دیہاتی کو یقین ہو گیا یہ بسم اللہ جو ہے دریا پار کرنے کی دعا، اگر یہ پڑھ کے میں پار کروں گا تو پار ہو جاؤں۔ دوسرے دن اس نے اپنی بکریوں کو لیا، دریا کے کنارے پہنچا، اپنی بکریوں کو سمیٹا، اپنا تہبند اوپر باندھا اور دریا میں کود گیا، اپنی بکریوں کو بھی ڈالا، اور جیسے ہی بسم اللہ اس نے پڑھا تو واقعی اس نے بسم اللہ کی برکت سے دریا پار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین تھا۔ دن بھر اس نے بکریوں کو چرایا، شام ہوئی پھر واپس ہوا، دریا کے کنارے اپنی بکریوں کو اکٹھا کیا، اپنا تہبند پھر اوپر کیا، پھر دریا میں کودا اور پھر وہی بسم اللہ پڑھا اور اس نے پار کر لیا، گھر آ گیا۔ اب اس کا معمول ہو گیا کہ روزانہ بسم اللہ پڑھتا، اپنی بکریوں کو ڈالتا، خود بھی آتا اور پار کر لیتا، دن بھر چراتا، شام کو بسم اللہ پڑھ کے واپس آ جاتا۔ اب اس کے 4 آنے روز کے بچنے لگے، خوشحال ہو گیا۔ ایک دن اپنی بکریاں چرا کے وہ شام کو دریا کے ساحل پہ آ رہا تھا، گاتا ہوا مستی میں۔ جب کنارے آیا تو دیکھا کہ حضرت امام صاحب بھی کنارے کھڑے ہیں اور ملاح سے کوشش کر رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، ملاح سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے دریا کے اس پار کر دو۔ ملاح نے کہا نہیں مولوی صاحب، اب تو میں اس وقت پار نہیں کر سکتا، میں نے اپنی کشتی باندھ دی ہے، الٹ دی ہے،
اب میں آج وہ نہیں کھول سکتا، صبح کو کھولوں گا، صبح کو آپ آئیے گا، میں آپ کو پار کر دوں گا۔ امام صاحب کوشش کر رہے ہیں، یار مجھے رات میں کام ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے پار کر دو، جو بھی پیسہ کہو میں تمہیں دے دوں، لیکن مجھے پار کر دو، مجھے جانا۔ وہ اللہ بڑا سخت، اس نے کہا نہیں، اب تو میں اسے کھول نہیں سکتا، آپ کہیں رات گزار لیں، میں صبح کو آپ کو پہنچا دوں گا۔ یہ پیچھے سنتا رہا، کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کو ہو کیا گیا؟ بسم اللہ کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ آئیے، آپ ہی نے تو مجھے دعا بتایا، اب تو میں ملا اور کشتی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، جب سے آپ نے بتایا تو میں تو بغیر کشتی کے ذریعہ پار کرتا ہوں۔ آپ بسم اللہ کی کوشش کر رہے ہیں، دعا تو آپ ہی نے مجھے بتایا۔ امام صاحب کو یاد بھی نہیں تھا میں نے کیا بتایا ہے اس کو۔ امام صاحب نے تو اس کو ایسے ہی ٹرکا دیا بجائے، اس نے کہا آئیے تو۔ اب امام صاحب کی ہمت نہ ہو دریا جانے۔ وہ دیہاتی کہہ رہا ہے امام صاحب کیوں ڈر رہے ہیں، آپ ہی نے تو دعا بتائی ہے، آئیے تو۔ لیکن امام صاحب دریا میں جائیں گے، ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ارے امام صاحب کیوں ڈر رہے ہیں، آپ ہی نے نا مجھے دعا بتائی، اس دعا سے تو میں روز آتا ہوں جاتا ہوں، نہیں ڈوبتا ہوں، آپ بھی نہیں ڈوبیں گے، آئیے آپ۔ بڑی مشکل سے امام صاحب کو غیرت دلایا تو امام صاحب آئے دریا، اور جب گہرائی میں پہنچے تو واقعی امام صاحب ڈوبنے لگے۔ چیخو پکار آہو زاری دریا میں کرنے لگے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا واقعی امام صاحب تو ڈوب رہے۔ واپس آیا، امام صاحب کو اپنی پیٹھ پہ سوار کیا اور دریا کے کنارے لے جا کے پہنچا۔ جب سکون ہوا تو اس بکری کے چرواہے نے کہا امام صاحب بات نہیں سمجھ میں آتی، دعا تو آپ ہی نے بتایا تھا، لیکن میں تو پار کر گیا، آپ ڈوبنے کیوں لگے یہ مجھے بتائیں۔ یہ آپ ہی کی نا دعا تھی، بتایا تھا آپ نے فلاں موقع پہ، میں تو روز اسی کو پڑھ کے پار کرتا ہوں اور آپ ڈوبنے لگے، بات کیا؟ تو امام صاحب نے جو بات بتائی بالکل صحیح کہی۔ مولانا روم کہتے ہیں امام صاحب نے کہا جس یقین کے ساتھ تم پڑھتے ہو وہ دعا، وہی یقین کی دولت میرے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ یقین کی دولت جس یقین سے تم پڑھتے ہو میرے پاس ہوتی تو میں بھی دریا پار کر لیتا جیسے تم پار کر لیتے ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس وہ یقین نہیں ہے۔ مولانا روم اس حکایت کو لکھنے کے بعد وہ ہم دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والے انسانوں جب تک تمہیں یقین نہیں ہوگا، یقین کی دولت تمہارے پاس نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہاری مشکل حل نہیں ہوگی۔ اگر مشکلات حل کرنا چاہتے ہو، بڑے بڑے سمندر تم پار کرنا چاہتے ہو، دریاؤں کو عبور کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہو تو یقین کی دولت پہ رہو۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شان۔ اللہ یقین پہ رکھے ہمیں۔ آمین۔ یقین اگر ہے تو بڑے بڑے مار کے سر ہو سکتے ہیں، اس لیے جب اپنے رب سے دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ تجھ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہتا ہوں، دعا کرتا ہوں تو تو میری دعاؤں کو قبول کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عرس کی تقریب میں دور سے قریب سے آنے والے میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، ہم جب کسی بزرگ کے وہاں جائیں تو ہماری کیفیت بدل جانی چاہیے۔ جب جب آپ کسی نیک کی صحبت میں جائیں، اہل اللہ کی صحبت میں جائیں، کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھیں تو جب نکلیں وہاں سے واپس ہوں تو آپ میں ہم میں تبدیلی آنی چاہیے۔
کل اگر نہیں بدلے تھے آج بدل جائے، یہ بزرگوں کے فیضان کا نتیجہ ہمارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ جب اگر کل آپ آئے